اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کھانی جائز نہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو نہ کھائیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت پروانہ شمع رسالہ الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حلال جانور کے اندر سب اجزاء حلال ہیں مگر بعض کے حرام یا ممنوع یا مکروہ ہیں۔ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں 22 چیزیں ایسی ہیں جو گوشت کے اندر جو نہیں کھائی جاتی۔ پہلے نمبر پر رگوں کا خون، نمبر 2 پتا، نمبر 3 پھکنا یعنی مثانہ، نمبر 4 اور 5 علامات مادہ اور نر، نمبر 6 بیضے یعنی کپورے، یعنی اس کو ہمارے لوگ ٹکا ٹک کے نام سے کھاتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ کھانے گناہ ہیں، اس لیے سے بچیں، یہ کھانے حرام ہیں۔ نمبر 7 غدود، یہ بھی نہیں کھانے چاہیے۔ نمبر 8 حرام مغز، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 9 گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں کھانے چاہیے۔ اور جگر یعنی کلیجی کا خون، وہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 11 تلی کا خون، وہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 12 گوشت کا خون کہ ذبح کے بعد جو گوشت میں سے نکلتا ہے وہ خون بھی کھانے کی اجازت نہیں۔ نمبر 13 دل کا خون۔ نمبر 14 پت یعنی وہ زرد پانی کی جو پتے کے اندر ہوتا ہے۔ نمبر 15 ناک کی رطوبت کے بیڑ میں اکثر ہوتی ہے۔ نمبر 16 پاخانے کا مقام۔ نمبر 17 اوجڑی، یعنی یہ اوجڑی کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں طرح طرح کے مسائل، پھر تو جب ہمارے بزرگان دین اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا، آپ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح اگر ایک پخانے کا مقام ہے، وہاں سے پیشاب گزرتا ہے، ہم اس چیز کو نہیں کھاتے، تو جو پیشاب کا ٹینک ہے وہاں پر ساری غلاظت جمع ہے، تو پھر اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک صورت رکھی علماء کرام نے، اگر اس تولیے کو اوپر سے اتار دیا جائے اچھے طریقے سے صفائی کر کے پھر کھانے کی اجازت ہے، ورنہ اوجڑی کھانے کی اجازت نہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 18 آنتیں۔ نمبر 19 نطفہ۔ نمبر 20 وہ نطفہ کے جو خون ہو گیا۔ نمبر 21 وہ نطفہ کے جو گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ نمبر 22 وہ نطفہ جو پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے ذبح ہی مر گیا۔ یعنی آپ کے سامنے جو میں نے 22 اجزاء رکھے ہیں، 22 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں ممنوع ہیں، کچھ مکروہ ہیں، لہذا ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھ کر ان سے احتیاط کرنی ہوگی۔ اور اوجڑی کے متعلق لوگ بار بار پوچھتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ سارا مسئلہ تفصیل کے ساتھ رکھ دیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم، لہٰذا اس سے ہم محتاط رہیں۔ اور آخر میں یہی ہے کہ جو ہم قربانی کا جانور ذبح کریں، اللہ کی نیت، اللہ کے راستے میں دینے کی نیت، تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، غریب ہیں، بیچارے بے سہارا لوگ ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے گھر میں سب سے پہلے نمبر پر گوشت پہنچائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جی گوشت سارا گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن سارا گوشت اللہ کے راستے میں دے بھی سکتے ہیں۔ غریب بیچارے سارا سال انتظار کرتے ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا، ان کے گھر میں گوشت پہنچائیے۔ یقین مانی جب کسی غریب کے گھر میں بوٹیاں پکیں گی، بچے گوشت کھائیں گے، تو آپ کے لیے کتنی وہ دعائیں دیں گے دل سے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں التجا، اللہ تعالی ہمیں یتیموں غریبوں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔